بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے: باہمی احترام کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے تمام انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام اور ادب کے جذبات ہوا کریں، وہاں قربتیں ہوں، وہاں محبتیں ہوں اور وہاں الفتوں کے سلسلے ہوں، ایک دوسرے کے لیے فکر ہو، اور یہ کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خدمت و خبرگیری اور ہمدردی و ایثار کے جذبات ہمیشہ موجزن رہا کریں، نہ یہ کہ وہاں نفرتوں کے سلسلے پائے جاتے ہوں۔ دین اسلام میں اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں، ہر کوئی واجب الاحترام ہے، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الناس بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو، تمام انسان آدم ہی کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانیت کے لحاظ سے تمام بنی آدم، تمام انسان برابر ہیں کہ سبھی آدم کی اولاد ہیں، اور یہ کہ سبھی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یوں ہر کوئی واجب الاحترام ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ الگ اپنی جگہ مستقل حقیقت ہے کہ جس قدر جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا زیادہ ہوگا، اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ترین ہوگا۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی زیادہ پایا جاتا ہو۔ اب یہ تقوی کا جو معاملہ ہے یہ تو دل کے اندر ہے، یہ تو اندرونی کیفیت ہے جو کہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا کیفیت چل رہی ہے۔ لہذا ظاہری طور پر سبھی انسان برابر ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے لیے واجب الاحترام ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، جب احترام کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جو اولو الامر ہیں، یعنی مسلمانوں کے فرما روا جو حکمران ہیں، یا ان کی طرف سے مقرر کردہ جو مختلف ذمہ دار قسم کے افراد ہیں، یہ واجب الاحترام ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری، اور یہ کہ دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام کی موجودگی یہ چیز ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اطاعت و فرما برداری کرو اللہ کی بھی، اور اطاعت و فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور ان کی بھی جو تمہارے اولی الامر ہیں، یعنی جو ذمہ دار ہیں، جو فرما روا ہیں۔ اور مزید یہ کہ یہ جو فرما روا ہیں یا ذمہ دار قسم کے افراد ہیں یا ذمہ دار قسم کے جو ادارے ہیں، تو ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو مختلف قوانین جاری کیے جاتے ہیں،
یا جو مختلف فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، تو یہ فیصلے اور یہ قوانین، ان کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ قوانین تو انسانوں کی بہتری کے لیے اور یہ کہ انسانوں کا جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہی یہ تمام قوانین وضع کیے جاتے ہیں کہ جنہیں اپنانے میں اور جن کی پابندی میں انسان کا خود اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ معاشرے میں جو علماء کرام ہیں، جو دینی علم کی نعمت سے مالا مال ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام میں ان کا بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، فرمائے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اللہ کے نزدیک ان کا خاص بلند مقام و مرتبہ ہے۔ پھر ان اہل ایمان میں سے جو اہل علم ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بطور خاص مزید بلند ترین درجات ہیں اور مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جس نے بڑے کا احترام نہیں کیا اور چھوٹے پر رحم نہیں کیا اور عالم کے حق کو نہیں پہچانا۔ تو بڑے کا احترام، بڑے کی عزت اور یہ کہ چھوٹے پر رحم کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت اور عنایت کے اور نرمی کے معاملات روا رکھنا، اور عالم کے حق کو پہچاننا، عالم کی عزت کرنا، اور یہ کہ علماء کی طرف سے جو دینی تعلیمات دی جاتی ہیں تو ان دینی تعلیمات کو توجہ سے سننا اور انہیں اپنانے اور ان کے مطابق عمل کی فکر و جستجو کرتے رہنا خلوص دل کے ساتھ، تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ معاشرے میں جو عمر رسیدہ افراد ہیں تو ان کی عزت اور ان کا احترام بطور خاص، اس کی بھی دین اسلام میں بڑی تاکید و تلقین کی گئی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کا احترام کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان عمر رسیدہ مسلمان کی عزت کیا کرے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان کے دل میں اور بطور خاص ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے لیے عظمت و کبریائی اور عزت و احترام کے جذبات کا پایا جانا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اب اگر کوئی کسی عمر رسیدہ مسلمان انسان کی عزت کیا کرتا ہو کہ یہ عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، ضعیف و ناتواں ہے، مزید یہ کہ یہ مسلمان بھی ہے، کہ اس نے اپنی تمام یہ طویل زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کی ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنا سر جھکائے رکھنا، اپنی پیشانی یہ جھکاتا رہا زمین پر، کبھی رکوع ہے کبھی سجود ہے، یہ مسجد آمد و رفت کے سلسلے، اللہ کے احکام کی تعمیل، یوں اس نے اپنی تمام زندگی گزار دی ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو یہ اس قدر اہم ترین معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق گویا اس نے اللہ کا احترام کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، البرکۃ مع اکابرکم، کہ دیکھو یاد رکھو اس بات کو کہ جو تمہارے بڑے ہیں
تمہیں برکت انہی کی وجہ سے نصیب ہے کہ معاشرے میں اور گھر میں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو عمر رسیدہ افراد ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو گھروں میں اور معاشرے میں ان کی موجودگی یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لہذا جب تک گھر میں بزرگ زندہ ہیں، موجود ہیں، سلامت ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، اور یہ کہ ان کی موجودگی کو گھر کے لیے باعث برکت تصور کرتا رہے۔ اسی طرح جب بات ہوگی بڑوں کے احترام کی تو بطور خاص جو والدین ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند ترین ہے، ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر والدین میں سے بھی دین اسلام میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ماں کا درجہ بطور خاص وہ بہت زیادہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ اس نے دوبارہ یہی سوال اپنا دہرایا اور یہی جواب اسے دیا گیا، تیسری بار بھی یہی سوال اور یہی جواب، اور چوتھی بار جب اس نے اپنا یہی سوال دہرایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ الغرض 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، چوتھی بار فرمایا کہ باپ کا حق، یعنی باپ کے مقابلے میں انسان کے لیے جو اس کی ماں ہے، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ باپ بھی اولاد کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھایا کرتا ہے، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو تنہا ماں ہی اٹھایا کرتی ہے، مثلا یہ کہ حملته امه کرہن ووضعته کرہن وحمله وفصاله 30 شہرا، ماں نے نہایت تکلیف کی حالت میں حمل کو، بچے کو اٹھائے رکھا، پھر یہ کہ بڑی ہی تکلیف کے ساتھ ماں نے اسے جنا ہے، پھر یہ کہ اسے دودھ پلانے کا یہ معاملہ، یہ تکلیف، تو حمل کی تکلیف، اور یہ کہ وضع یعنی ولادت کی تکلیف، پھر رضاعت یعنی دودھ پلاتے رہنے کی تکلیف، تو یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو کہ ہر بچے کے لیے تنہا صرف اس کی ماں اٹھایا کرتی ہے، باپ کا اس میں کوئی عمل دخل یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو باپ کے مقابلے میں ماں کا حق بھی 3 گنا زیادہ ہے اپنی اولاد پر۔ اور اسی طرح جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں کا حق زیادہ ہے تو پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں ان کا حق بھی زیادہ ہے بنسبت ان رشتہ داریوں کے جو کہ باپ کی طرف سے ہیں۔ مثلا یہ کہ ماں کی جو بہن ہے خالہ، اس کا حق زیادہ ہے بنسبت باپ کی بہن یعنی پھوپھی کے۔ ماں کا جو بھائی ہے یعنی ماموں، اس کا حق زیادہ ہے بنسبت باپ کے بھائی یعنی چچا کے۔ تو یوں ان تمام رشتوں کو اور جو ان کے درجات ہیں دین اسلام میں، جو ان کے مراتب ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے اور انہی مقرر کردہ درجات کے مطابق ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اور جب یہ گفتگو ہوئی ماں کے بارے میں تو ہمیں اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عورت وہ کسی بھی روپ میں ہو اور اس کے ساتھ انسان کا کوئی بھی رشتہ ہو، دین اسلام میں عورت کو بہت زیادہ عزت عطا کی گئی ہے، بڑی عزت افزائی کی گئی ہے، جبکہ دین اسلام سے قبل معاشرے میں عورت کی قطعاً کوئی عزت نہیں تھی۔ لہذا جیسے کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا، اگر وہ ماں ہے تو باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ ماں واجب الاحترام ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ تمام انسانی آبادی میں ہر انسان کے لیے سب سے بڑا حق اور سب سے بڑھ کر واجب الاحترام جو شخصیت ہے وہ اس کی ماں ہی ہے۔ اور اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے
تب بھی ہمیں یہ دینی تعلیم نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان تو وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے یعنی بیوی کے لیے جو کہ بہتر ہو، بیوی کے ساتھ جس کا سلوک اور رویہ جس قدر بہتر ہوگا، تو گویا کہ دین اسلام کے اس فیصلے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق، وہی اسی قدر بہترین انسان شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھی واجب الاحترام ہے، بھائی سے زیادہ درجہ اور بھائی سے زیادہ واجب الاحترام ہے بہن، کیونکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام اور عزت اور یہ کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جب تذکرہ چل رہا تھا تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امک و اباک و اختک و اخاک، تم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ۔ پہلے ماں کا تذکرہ فرمایا، پھر باپ کا، اس کے بعد یہ کہ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، اپنی بہن کے ساتھ بھی اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی۔ تو جس طرح ماں کا تذکرہ باپ سے پہلے فرمایا، لہذا ماں کا حق زیادہ ہے باپ کی بنسبت، تو اسی طرح بہن کا تذکرہ بھائی سے پہلے فرمایا، تو بہن کا حق زیادہ ہے اور بہن زیادہ واجب الاحترام ہے بھائی کی بنسبت۔ اور اسی طرح عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تب بھی ہمیں دین اسلام میں بہت زیادہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ انسان تمام عزت، تمام احترام اور یہ کہ تمام تر توجہ اور محبت و شفقت جو کچھ بھی سلسلے ہیں وہ صرف بیٹے کے لیے ہوں، اور بیٹی گویا کہ کوئی بیکار چیز ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، ناکارہ ہے، کہتے ہیں کہ پرائی چیز ہے چلی جائے گی، اور یہ کہ یہ تو کمزور مخلوق ہے، بیٹا تو کل جوان ہوگا، ہمارا دست و بازو بنے گا، سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا ہمارے لیے، یوں تمام محبتیں، عنایتیں کہ کوئی ہدیہ تحفہ ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ بیٹے کے لیے، اور بیٹی کو بیکار سمجھ رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، بیٹا اور بیٹی ہونا کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر انسان کو اعتراض، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ نے جسے بیٹی بنایا پھر ماں باپ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں، پھر خوش دلی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس نے ان کی تربیت کی، پھر عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا شادی کر کے، کن لہ حجابا من النار، اس کی یہ بیٹیاں اس کے لیے روز قیامت جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ اس کی بیٹیاں رکاوٹ بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔